السلام علیکم خواتین و حضرات، آئی اسٹوریز ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ کبھی انسان کسی سے اتنی محبت کرتا ہے کہ بچھڑنے کا تصور بھی روح کو بے چین کر دیتا ہے، اور کبھی کبھی تو انسان ملتا ہی بچھڑنے کے لیے ہے۔ ہم 2 بہنیں ہیں اور ہمارا ایک ہی بھائی ہے۔ میں سب سے چھوٹی تھی اور جب میں 7 سال بعد پیدا ہوئی تو بہت خوشیاں منائی گئی۔ یہ خوشیاں شاید پیدائش پہ ہی کرنی تھی، بعد میں جو بھی ہوا غم میں ہوا۔ میں اسکول جانے لگی، مڈل میں آ گئی تو مجھے یہ خبر نہیں تھی کہ محبت کیا ہے اور وفا کیا ہے اور بچھڑنا کس کو کہتے ہیں۔ مجھے ایک لڑکے سے پیار ہو گیا، وہ مجھے اتنا اچھا لگتا کہ بس اس کے آگے ہر چیز بے معنی لگتی۔ وہ اور میں آپس میں اتنا پیار کرتے کہ بس لفظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ علی روز موٹر سائیکل لے کر میرے راستے میں کھڑا ہوتا اور میں اسے پیار بھری نظروں سے دیکھتی رہتی۔ جب ہماری پہلی ملاقات ہوئی تو ایک ہوٹل میں ہوئی تو علی نے کہا، آمنہ ہم ایک نہ ایک دن ضرور ایک ہو جائیں گے۔ آمنہ تم صرف اور صرف میری ہو، اس کے بعد کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ علی اپنی آمنہ کو روتا ہوا چھوڑ کر چلا گیا دبئی۔ علی کے بعد میری زندگی میں ایک لڑکا آیا، میری خوشی یا مرضی سے نہیں بلکہ بھائی اور ماں کی خوشی سے۔ علی کو بتایا کہ علی میری شادی میرے کزن وحید سے ہو رہی ہے، تو علی نے کہا میں کیا کروں اور میں کر بھی کیا سکتا ہوں، دیار غیر میں کوئی باپ کے بنگلے میں تو نہیں ہوں جو آ جاؤں اور تمہیں اٹھا کر لے جاؤں۔ میں نے علی کو اس دن بہت برا بھلا کہا اور فون بند کر دیا۔ پھر میری شادی ہو گئی اور میں وحید کے ساتھ اپنی نئی زندگی میں بہت خوش ہوں، مگر وہ اب جب میں ایک بچے کی ماں ہوں تب واپس آیا ہے۔ جب میں نے اپنے دل کا ہر دروازہ بند کر دیا اس کے لیے، میں اب کے بعد جب اسے ملی تو صرف یہ کہنے کے لیے ملی تھی کہ علی ہمارا بچھڑنا ضروری تھا۔ اگر ہم اس وقت نہ بچھڑتے تو شاید نہیں بلکہ یقیناً آج میں اور وحید اور میری پھولوں جیسی بیٹی مریم اتنے خوش نہ ہوتے۔ اور آخر میں نے علی کو شادی کرنے کا مشورہ بھی دیا اور چلی گئی اپنی جنت اپنے گھر میں۔ اس کے بعد نہ مجھے علی ملا اور نہ میں نے کبھی علی کے بارے میں سوچا۔ میری سوچ میرے بچے تھے۔ 2015 میں ہماری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں۔ ہم ایک پارک میں ملے تھے آخری بار۔ مریم کے بعد ریحان، آیان اور امامہ بھی آ گئے، مگر میں کبھی پارک نہیں گئی۔ اس دن بچے ضد کر رہے تھے کہ مما پاپا ہم پارک جائیں گے۔ وحید بچوں کو لے کر جاتے جاتے رک گئے اور کہا، آمنہ تم بھی ساتھ چلو۔ میں فرمانبردار بیویوں کی طرح تیار ہو گئی۔ جناب پارک جا کر بچوں نے لیز کھانے کی ضد کی تو وحید انہیں لے کر شاپ پر چلے گئے اور میں بے دہانی میں ایک سوٹڈ بوٹڈ بندے سے ٹکرا گئی اور گرتے گرتے بچ گئی۔ جب سامنے والے کو دیکھا تو ماضی کی کتاب کے اوراق خود بخود ہی پلٹنے لگے اور سامنے والا کوئی اور نہیں علی ہی تھا، اور مسکرا کر بولا، آمنہ صحیح کہا تھا اس وقت تم نے، ہمارا بچھڑنا ضروری تھا، کیونکہ اگر ہم نہ بچھڑتے تو میری فیملی کیسے مکمل ہوتی۔ آمنہ یاد ہے ہم آج سے پہلے 8 سال ملے تھے، تب میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی اور تمہاری صرف ایک بیٹی تھی۔ اب میرے 4 بچے ہیں علی، میں نے فوراً کہا، اور علی نے مسکرا کر کہا، آمنہ میرے بھی 4 بچے ہیں اور فیملی مکمل ہے۔ وحید کی طرح میری بیوی طیبہ بہت اچھی ہے۔ اب ہم ایک دوسرے سے کہہ سکتے ہیں بچھڑ جانا ضروری تھا۔ ملتا وہی ہے جو قسمت میں ہو، نہ بغاوت کرنے سے کچھ حاصل ہوتا ہے اور نہ ہی غلط راستے اپنانے سے ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، جو خدا چاہتا ہے۔ کچھ بچھڑ کر مر جاتے ہیں اور کوئی آمنہ اور علی کی طرح ماضی کو بھول کر نئی زندگی میں خوش رہتے ہیں، اور میرے خیال میں تو انسان کو ہر حال میں خوش رہنا چاہیے۔ امید ہے ہماری آج کی یہ سچی کہانی جو ہمارے ایک فالوور نے ہم سے شیئر کی تھی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کرتے ہوئے شیئر ضرور کیجیے گا اور کامنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ نئے آنے والے ویور سے التماس ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کے حوالے سے معلومات حاصل کر سکیں۔ ملتے ہیں اپنی ایک اور خوبصورت سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنے ساتھ دوسروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔